حدیث نمبر 846 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان سے کہا، جا اور فرشتوں کی بیٹھی ہوئی اس جماعت کو سلام کر، اور وہ جو جواب دے اسے غور سے سن، کیونکہ وہی تیرا اور تیری اولاد کا سلام ہوگا۔ بس حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر کہا، السلام علیکم، تو انہوں نے کہا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، بس انہوں نے رحمت اللہ کا اضافہ کر دیا۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: اس سے معلوم ہوا کہ السلام علیکم مسلمانوں والا یہ سلام حضرت آدم علیہ السلام سے ہی چلا آ رہا ہے، اور ہر آسمانی دین میں یہی سلام رائج رہا ہے۔ البتہ دیگر احادیث کی روح سے ابتدا میں ہی السلام علیکم کے ساتھ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کر لینا مستحب ہے، اس سے ثواب میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 847 حضرت ابو عمارہ برہ بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم فرمایا: بیمار کی مزاج پرسی کا، جنازوں کے پیچھے چلنے یعنی اس میں شریک ہونے کا، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینے کا، کمزور کی مدد کرنے کا، مظلوم کی فریاد رسی کرنے کا، سلام پھیلانے کا، اور قسم دلانے والے کی قسم کے پورا کر دینے کا، تاکہ قسم کھانے والے کو تکلیف نہ ہو۔ بخاری و مسلم۔ یہ بخاری کی ایک روایت کے الفاظ ہیں۔ فوائد: مسلمانوں کے یہ باہمی حقوق ایسے ہیں کہ ان سے آپس میں محبت و الفت پیدا ہوتی ہے، اور ان کے درمیان ربط و تعلق میں اضافہ ہوتا، اور ایک دوسرے کے بارے میں احترام کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ حدیث نمبر 848 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں نہیں جاؤ گے یہاں تک کہ ایمان لاؤ، اور تم مومن نہیں ہوگے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جب تم اسے اختیار کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ وہ یہ ہے کہ تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ اور عام کرو۔ مسلم۔ فوائد: اس میں دخول جنت کے لیے ایمان کو اصل بنیاد، اور اس بنیاد کی تکمیل کے لیے مسلمانوں کے درمیان محبت کو اور باہمی محبت کے لیے سلام کے پھیلانے کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 849 حضرت ابو یوسف عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو، سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رحموں کو ملاؤ یعنی رشتہ داریوں کے حقوق ادا کرو، اور اس وقت اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں یعنی تہجد کی نماز، تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ ترمذی۔ اور کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ فائدہ: یہ ساری باتیں ایک مومن کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک خصلت جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ حدیث نمبر 850 حضرت طفیل بن ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا کرتے تھے، پھر ان کے ساتھ بازار جاتے۔ وہ بیان کرتے ہیں، پس جب ہم بازار جاتے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا گزر کسی کباڑیے کے پاس سے ہوتا یا کسی تاجر یا مسکین کے پاس سے ہوتا تو وہ سب کو سلام کرتے۔ طفیل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بازار چلنے کو کہا۔ میں نے ان سے کہا،
آپ رضی اللہ عنہ بازار میں کیا کریں گے؟ آپ رضی اللہ عنہ کسی سودا فروخت کرنے والے کے پاس ٹھہرتے ہیں، نہ کسی سامان کے متعلق پوچھتے ہیں اور نہ اس کا بھاؤ کرتے ہیں اور نہ بازار کی کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ آپ رضی اللہ عنہ یہی تشریف رکھیے، ہم آپس میں گفتگو کریں۔ تو انہوں نے فرمایا، اے ابو بطن پیٹ والے، ان کا پیٹ بڑا ہوا تھا، اس لیے انہیں اس طرح کہا، ہم تو صرف سلام کرنے کی غرض سے ہی بازار جاتے ہیں، جو بھی ملے ہم اس سے سلام کریں۔ معطا، اس کی سند صحیح ہے۔ فوائد: غدن یغدو، صبح سویرے جانے کو کہتے ہیں، لیکن اسے مطلق جانے کے مفہوم میں بھی بول لیتے ہیں، اور یہاں یہ مطلق جانے کے معنی میں ہی استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح صاحب بیعہ میں بیعہ با پر زیر ہے، بیعہ الحالہ من المبی جیسے رکبہ اور قعدہ سواری کی حالت اور بیٹھنے کی حالت ہے۔ اسی طرح لا تخف علی البیع کے البیع میں یا مشدد ہے، بمعنی بائع فروخت کنندہ۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے جذبہ افشائی سلام کا بیان ہے، جو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر ہے۔ دوسرے کسی شخص کو اس کے کسی وصفی نام سے پکارنا جائز ہے، بشرطے کہ اسے ناگوار نہ ہو اور نہ اس سے اس کی تحقیر ہی مقصود ہو۔ باب نمبر 138 سلام کی کیفیت کا بیان۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سلام میں پہل کرنے والے کے لیے بہتر ہے کہ وہ جمع کی ضمیر کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، اگرچہ جس کو وہ سلام کر رہا ہے ایک شخص ہی ہو، اور جواب دینے والا بھی جمع کی ضمیر کے ساتھ جواب دے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم سے پہلے واو عاطفہ بھی لگائے، جیسے وعلیکم۔ حدیث نمبر 851 حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ شخص بیٹھ گیا۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں ہے۔ پھر ایک دوسرا آدمی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں ہے۔ پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، پس وہ بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، حسن حدیث ہے۔ فوائد: اس سے واضح ہے کہ صرف السلام علیکم کے کہنے سے 10 نیکیاں ملیں گی، اور رحمت اللہ کے اضافے سے مزید 10 اور وبرکاتہ کے اضافے سے مزید 10 نیکیاں ملیں گی، تاہم اس سے زیادہ الفاظ کا اضافہ احادیث سے ثابت نہیں، اس لیے اسی پر کیفیت کرنا بہتر ہے۔ حدیث نمبر 852 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل علیہ السلام ہیں جو تجھے سلام عرض کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے جواب میں کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری و مسلم۔ صحیحین بخاری و مسلم کی بعض روایت میں اسی طرح وبرکاتہ کے ساتھ ہے اور بعض میں اس کے بغیر ہے، اور سکہ راوی کی زیادتی مقبول ہے، اس لیے وبرکاتہ کا اضافہ صحیح ہے۔ فوائد: اس میں ایک تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا اثبات ہے، دوسرے غائبانہ سلام کا جواب دینے کے طریقے کا بیان ہے کہ جواب میں وعلیکم کی بجائے علیہ السلام ضمیر غائب کے ساتھ کہا جائے۔
حدیث نمبر 853، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو اسے 3 مرتبہ دہراتے تاکہ اسے اچھی طرح سمجھ لیا جائے، اور جب کسی قوم کے پاس آ کر سلام کہتے تو سلام بھی 3 مرتبہ کہتے۔ بخاری۔ یہ اس صورت میں ہے جب لوگ بہت زیادہ ہوتے۔ فوائد۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم و اخلاق کے ایک پہلو کا بیان ہے کہ آپ لوگوں کے جذبات کا احترام اور ان کی خاطرداری کا اہتمام فرماتے تھے، کیونکہ سب کا سلام سننا اور جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ اگر مجمع میں سے ایک شخص بھی سلام سن کر جواب دے دے تو کافی ہے۔ یہ دلداری کا ہی اہتمام ہے کہ اس کے باوجود آپ 3 مرتبہ سلام کہتے تاکہ سب سن لے اور کسی کو شکوہ نہ ہو۔ حدیث نمبر 854، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ اپنی طویل حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے حصے کا دودھ اٹھا کر رکھ دیا کرتے تھے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لاتے اور اس طرح سلام کرتے کہ سوئے ہوئے کو بیدار نہ کرتے اور بیدار کو سنا دیتے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اسی طرح سلام کیا جس طرح آپ کیا کرتے تھے۔ مسلم۔ فوائد۔ اس میں اس مسئلے کی وضاحت ہے کہ جہاں کچھ لوگ سوئے ہوئے اور کچھ بیدار ہو تو کس طرح سلام کیا جائے، اس طرح کہ سوئے ہوئے بیدار نہ ہو اور جو بیدار ہو وہ سلام کی آواز سن کر جواب دے دے۔ حدیث نمبر 855، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مسجد سے گزرے اور وہاں عورتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ ترمذی حسن۔ یہ صورت پر محمول ہے کہ آپ نے الفاظ اور اشارہ دونوں کو جمع فرما لیا، یعنی منہ سے السلام علیکم کے الفاظ ادا فرمائی اور ہاتھ کے ساتھ اشارہ بھی فرمایا، اور اس کی تائید ابو داؤد کی روایت سے ہوتی ہے جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کہا۔ فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، دور سے صرف ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنا ممنوع ہے کیونکہ یہ طریقہ غیر مسلموں میں رائج ہے، البتہ زبان سے الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ہاتھ سے اشارہ کرنا جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عورتوں کو سلام کہنا جائز تھا کیونکہ آپ تو مغفور اور اللہ کی حفاظت میں رہنے والے تھے، تاہم دوسروں کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں اندیشہ فتنہ ہے۔ ہاں جہاں فتنے اور دیگر خرابیوں کا خطرہ نہ ہو تو وہاں حدیث پر عمل کرنے کی گنجائش ہے، جیسے محترم اور عمر رسیدہ قسم کی عورتوں کو سلام کرنا یہ جائز ہے، تاہم جوان عورتوں کو سلام کرنا فتنے کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے جہاں فتنے کا خوف ہو سلام نہ کیا جائے۔ حدیث نمبر 856، حضرت ابو جرئی حجیمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا علیک السلام یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا علیک السلام مت کہو، اس لیے کہ علیک السلام مردوں کا سلام ہے۔ ابو داؤد۔ ترمذی حسن صحیح۔ یہ حدیث پوری پہلے گزر چکی ہے۔ فوائد۔ اسے مردوں کا سلام زمانہ جہالت کے اعتبار سے فرمایا، ورنہ اسلام میں تو زندہ اور مردہ دونوں کے لیے السلام علیکم ہی ہے۔ باب نمبر 133، سلام کے آداب کا بیان۔ حدیث نمبر 857، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوار پیادہ چلنے والے کو اور چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کرے۔ بخاری و مسلم۔ اور بخاری کی روایت میں ہے اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ حدیث نمبر فوائد۔ مذکورہ طریقے سے سلام کرنا چاہیے۔ اس میں
رتبوں کا اعتبار نہیں، مذکورہ صورتوں کا اعتبار ہوگا۔ حدیث نمبر 858، حضرت ابو امامہ سدئی بن عجلان الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگوں میں اللہ کے زیادہ قریب وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ اس کو ابو داؤد نے عمدہ سند کے ساتھ روایت کیا اور ترمذی نے بھی اسے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس میں ہے کہ آپ سے دریافت کیا گیا، اے اللہ کے رسول، یہ بتلائے دو آدمی جو آپس میں ملے، ان میں سے سلام میں کون پہل کرے؟ آپ نے فرمایا، جو ان میں سے اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ ترمذی، حدیث حسن درجے کی ہے۔ فوائد: جس کا تعلق اللہ سے گہرا اور پختہ ہوتا ہے، اس میں تواضع اور فروتنی بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے سلام میں پہل کرنے کی سعادت بھی اسی کے حصے میں آتی ہے اور دوسرے لوگ اکڑفوں میں ہی رہ جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 134، بار بار سلام کے دہرانے کے مستحب ہونے کا بیان، جیسے کوئی مل کر اندر گیا پھر فوراً باہر آ گیا، باہر سے اندر گیا، یا ان کے درمیان درخت اور اس قسم کی کوئی چیز حائل ہو گئی تو پھر سلام کرنا۔ حدیث نمبر 859، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث مسیح الصلاۃ، نماز بگاڑ کر پڑھنے والے کے قصے میں بیان فرماتے ہیں کہ وہ آیا اور نماز پڑھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، لوٹ جا، پھر نماز پڑھ، اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ چنانچہ وہ واپس گیا اور نماز پڑھی، پھر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دے کر پھر اسے دوبارہ نماز پڑھنے کی تلقین فرمائی، حتیٰ کہ 3 مرتبہ ایسا کیا۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: اس میں تھوڑے سے وقفے اور فاصلے پر بار بار سلام کرنے کا اثبات ہے، جیسا کہ امام صاحب نے باب باندھا ہے۔ حدیث نمبر 860، سابق راوی ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو ملے تو اسے سلام کہے، پس اگر ان کے درمیان کوئی درخت یا دیوار یا پتھر حائل ہو جائے پھر اسے ملے تو اسے چاہیے کہ پھر سلام کرے۔ ابو داؤد۔ امام صاحب نے جو باب باندھا ہے، یہ حدیث بھی اس کی دلیل ہے، جو بالکل واضح اور باب کو ثابت کر رہی ہے۔